ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوشبوؤں کے سونگھنے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں سارے چہرے ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے سیالکوٹ کے امیر صاحب جناب تقریباً سال کے قریب جیلیں گزار کے آئے، وہ ہمارے پیران عظام بیٹھے ہیں، وہ ہمارے ذمہ داران ڈویژنل، زونل اور ضلعی اور پی پی سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں، اور ابھی صرف ایک دھکا لگا ہے، ایک دھکا، تو جناب آنسو دامن گیلے کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رب درد دل کو دے اور وسعتیں، دامن تو کیا ابھی تو آنکھ بھی تر نہیں ہے جی۔ ہمارے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ تو سالوں جیل کاٹنے کے بعد بھی میں نے صوفی صاحب کو کمرے میں آتے ہوئے کہا، میں کہا صوفی صاحب چس آئیے، انہاں کہا حافظ صاحب بڑی چس آئیے، ہاں جی۔ اتنے ظلم اور برداشت کرنے کے بعد ابھی تو یار ہوا ہی کچھ نہیں، تم تو انقلاب لانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تم تو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اب نے تو پہلے کہا تھا نچن والیاں دے پتراں دا کدے آزادی کی جنگ لڑنا، اور ایک خالی جملہ نہیں کسیا انہاں دے ہوتے، اے سچی گل کی تھی۔ اللہ دے بندے انہاں دا کی کام ہے آزادی دی جنگ لڑن والیاں، ہیں جی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی غزوہ بدر تو بعد کفار مکہ دے قابو آ گئے، کفار نے اعلان کر دیتا، انہیں کہا جناب تختہ دار سجایا جائے گا، جس نے بدلہ لینا حضور دے غلام کو سارے آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، عورتاں بھی آ جاؤ، گھروں غلامن بھی لے آؤ، لونڈیاں بھی لے آؤ، سارے آ جاؤ حضور دے غلام کو لو بدلہ لینا ہے جی۔ اور جدو تختہ دار سج گیا حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے، کیا خبیب تیری کوئی آخری خواہش؟ انہوں نے کہا میں نو 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ تختہ دار دی طرف چل پے، انہوں نے کہا خبیب بڑی جلدی جلدی آج نماز پڑھی، کی گل ہے؟ حضرت خبیب فرمان لگے میرا دل تا کردا سی میری زندگی دے آخری 2 نفلن میں اپنے رب نال لمبیاں گلاں کراں، لیکن میں اس واسطے جلدی پڑھیں کہ قدرے حضور دے دشمن اے نہ سمجھ لین کہ حضور دا غلام موت دے خوف تو لمبیاں نمازاں پڑھیا، اس واسطے میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے تختہ دار ہوتے چڑھ گئے۔ پھر آپ دا بڑا طویل ترانہ کہ یا اللہ انہاں میرا جسم بھی کٹ دیتا، ہن تا زندہ رہن کی امید بھی ختم ہو گئی، ہن میں نو امید ہے کہ قیامت والے دن تو مینوں اسے کٹے ہوئے جسم نال اپنے بارگاہ بلائیں گا۔ یہ بڑا لمبا ترانہ۔ حضرت خبیب بن عدی نو ایک کہنے لگا کافر، انہوں نے کہا خبیب ہن جناب تختہ دار تیرا جسم بھی کینچیاں نہ کٹیا جا رہا، اور جناب تینوں نیزے بھی چبھائے جا رہے ہیں، تلواراں بھی ماریاں جا رہی ہیں، تیرے دل کی حالت آنا ہونا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوندا۔ حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے۔ آپ نے فرمایا کمینے کی گل کردہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ دی گلی چلن، کوئی طیبہ دا کنڈا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریف چپ جاوے، خبیب نو تا اتھے کھڑے ہو کے اے بھی گوارا نہیں، اس واسطے تا پھر اے شہر خالی اقبال دا نہیں فیض احمد فیض دا بھی ہے، اسی دا جناب حریت دے قائل ہے نا، ہیں جی، اور حریت دے قائل ہیں، اے اسے دا جملہ کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ اور حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم ہوتے لٹکا جا رسن، اس ویلے تک کہہ رسن کہ مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اور وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ہیں جی اجے تا ایک ایک آیا، اجے تا بڑے لمبے حساب رہندن، تسی تا جناب سید ذات دی پامن کی تھی، تو آڑے کو تا بڑے بڑے حساب رہندن، صرف کڑیاں لگیاں نجے، اجے تا کہندن بیڈ ہوا ہے، آنسو چمک پڑے ہیں، سارا کو جا رہے ہیں۔ میں کہا ہویا رکھی کم اے تا ساڑھے بڑے سن، اور انہوں نے تاریخ نو راندے ہویا ساڑھے جناب لوگ سن۔ ایک جناب کارکن جدو رہاؤن لگیا انہوں نے پوچھا جا کے کی ہوگے، سارے دوست بیٹھ گئے جیل دے اندر، تحریک لبیک دے ذمہ داران کارکنان سارے بیٹھ گئے، جس طرح سی بیٹھے ہیں سارے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جی تسی انہوں نے کہا جی میں والدہ کو جاؤں گا دعا لوں گا۔ ایک کلندر کھڑا ہویا کہنے لگا میں رہاؤں کے پھر تھانے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تھانے جا کے کی کرے گا؟ انہوں نے کہا اتھے میرا جھنڈا پیا ہویا، وہ جھنڈا لوں گا تے پھر بابا جی دی قبر تے جا کے کہوں گا بابا جی حضور دی ذات براؤ البرائے تواڈے نال بھی غداری نہیں کیتی سی، تسی کیا حضور دے نام تے جیلاں کٹنیاں، حضور دے نام تے کڑیاں پانیاں، حضور دے نام تے جان دینی، اسی آج بھی تیار ہیں تے کل بھی تیار ہیں۔ تسی بڑیاں بڑیاں مارا بچائی ہوئی ہیں جی،
اجے تا ممتاز قادری دے خون دا بدلہ رہندا ہاں جی اجے تا جناب تسی چوڑی نسائی ہوئی وہ بدلہ تواڈے کو رہندا ہاں جی اجی تسی جناب ساڑھے 52 شہید کیتے ہیں انہاں دا بدلہ رہندا اجے تسی کشمیر بیچیا اوندا بدلہ رہندا اجے تسی پاکستان لٹیا اوندا بدلہ رہندا اجے جناب تسی برما دی باری خاموش رہے ہو اوندا بدلہ رہندا فلسطین دی باری تسی چپ سادے ہو اوندا بدلہ رہندا اجے تواڈے کول بہت سارے بدلے رہندے ہیں اور میں تا تیار ہاں اس گل دے واسطے کہ جناب اے آئے روز کدے جناب مہنگائی دے نا تے قوم نو لتاڑی جا رہے ہیں قوم دے آخری جناب خون دے قطرے بھی کٹی جا رہے ہیں میں تا کہنا قوم نکلی ہے ایک باری انہاں دیاں فلیٹاں جدے تے لندن ٹوریے تے دین تک تو تے آوے بس واسطے رکھے ہوئے جی اے وزارت عظما اے جناب صدر پاکستان اتو لے کے تھلے تک پروٹوکول دینا تے قوم دا خون بھی چوس گئے اور جناب پوری دنیا تے بیکاری بنا کے رکھ دیتا ہیں جی کی کیتا انہاں دے نال اور ساڑھے بڑے کشتیاں جلا کے اندلس جان 1 لاکھ دی فوج نو جناب شکست دے کے رکھ دین ایک کشکول اٹھا کے پوری دنیا تے جان اسی جنہ دے وارث ہیں جی اور 16 سال دی عمر دیبل چاہ کے جھنڈا لگان اے جناب کشکول اٹھا کے اقوام متحدہ دے دروازے تے جان ہیں جی ساڑھے بڑے جناب گھوڑے ہوتے زینہ پا کے دریا اور سمندر کراس کر کے بلکہ حضرت عقبہ بن نافع افریقہ تک جہاد کرتے جان اور اگر سمندر آ جائے آپ اپنا گھوڑا سمندر پا دیں اور جب گھوڑے کے گردن تک پانی آیا تو آپ نے گھوڑے دیا لگامہ کھچ کے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کیا یا اللہ تو گواہ روی عقبہ بن نافع دا جذبہ جہاد ختم نہیں ہویا تیری زمین ختم ہو گئی ہیں جی ساڑھے بڑے او ہون اور اے جناب سانو کیا ہو جائے بیکاری کیا ہو جائے کمینے اور ذلیل گئے جڑے پوری دنیا تے ساڑھی شناخت کران کیا تھے پاکستان میں قوم بستی جنہوں ہر وقت ڈالروں دی لوڑے ہر وقت پونڈا دی لوڑے ہر وقت جناب یورو دی لوڑے اور انہوں نے دسو انہوں ڈالروں دی لوڑ نہیں اس قوم نو جناب یورو اور پونڈا دی لوڑ نہیں اس قوم نو محمد عربی دے نظام دی لوڑے پوری لڑائی تو اے جناب اسٹیبلشمنٹ دی لڑائی ہوئے اے جناب نواز شریف دی لڑائی ہوئے اے جناب رجیم چینج ہوئے یا سارا کچھ ہوئے اس تے پوری لڑائی دے اندر کدھر ایک پاکستانی ہے صرف طاقت اور اختیار دی لڑائی ہے جناب اپنی ذات دی لڑائی ہے ایک نو جناب پتر وزیر خارجہ بنا لیا ایک نے بھرا وزیر اعظم بنا لیا اگو دھی وزیر اعظم بنان دے خواب دیکھ رہا اے لڑائیاں نے نہ دیا ایک کے جناب ٹاٹر کردہ انہوں جے صبح وزارت عظما دے دیو او بھی چپ قوم کدھر جائے گی جناب قوم دے بچے کدھر جان کے قوم دا مستقبل کی ہوئے گا یہی ہوئے گا کہ آئی ایم ایف دے دروازے دے رکھ کے پھر کہن کے جناب پٹرول اتنا مہنگا لے لو اے جناب آٹا دیا لینا اور جنہ بیچارے کو سرمایہ انہوں نے پٹرول دیا لینا جنہ کو غربت ہے انہوں نے آٹے دیا لینا یہ وہ قوم ہے جناب جو کیسر و کسرا کو اپنے پاؤں میں ڈال کر پھرتی تھی ہیں جی یہی وہ پاکستان ہے جب باہر لوگوں کو جناب ضرورت پڑتی تھی تو یہ قرضہ دیتا تھا کہتے ہیں جی مولویوں نے اس ملک میں کیا ہے جناب یہ دھرنا روزانہ لے کر آ جاتے ہیں میں نے کہا چلو قدرتی بات ہو گئی سال پورا ہو گیا ہم تو دھرنا لے کر بھی نہیں نکلے پھر پٹرول کیوں مہنگا ہے پھر ملک کی معیشت کیوں بڑھ گئی ہے اس کی وجہ اور ہے حضرت جناب یوسف کی صرف قیمت لگی مزار مصر میں صرف قیمت لگی رب نے اس وقت جناب اہلیان مصر کو مصر کی قوم کو معاف نہیں کیا جب تک مصر کا دودھ پیتا بچہ بھی جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بک نہیں گیا گروی نہیں ہو گیا وہ جناب یوسف ہیں یہ امام الانبیاء ہے یہ امام الانبیاء ہے اور یہ جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ناموس پر تم نے ایک بول بولا تھا کہ ہم معاشی طور پر جناب کمزور ہو جائیں گے معاشی طور پر ہم کرپٹ ہو جائیں گے لو تم شاید معاشی طور پر کرپٹ نہ ہوتے اگر تم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے کوئی ایک بات بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جناب سٹینڈ لے لیتے اور کہتے یار چلو سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے آقا و مولا کی حرمت پر برداشت نہیں کر سکتے اللہ نے تمہیں کرپٹ ہونے کی دیوار پر کھڑا کر دیا اس لیے کہ تم نے حضور کی ناموس کے ساتھ غداری کی حضور کے نام کے ساتھ غداری کی اور تم اس پاکستان کو روتے ہو یہ کائنات ہی بنی حضور کے نام پر ہے اور اگر تم حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی کتے کی ضرورت نہ ہوتی
کہ وہ سویڈن میں قرآن چلاتا. ان کو پتا ہے یہ بے غیرت ہے, یہ بے ضمیر ہے, یہ قومی دلال ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک ان میں کوئی ایک بھی غیرت والا نہیں ہے. یہ چبھتی ہے, اچھی بات ہے, تمہیں چبھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ قومی دلال ہیں, یہ قومی اثاثے بیچنے والے ہیں, یہ قوم کے محافظ نہیں ہیں. یہ جناب صدر ہو, وزیر اعظم ہو, کوئی بھی ہو, یہ قوم کے محافظ نہیں ہیں. ان کو پتا ہے ان کو ہم جا کے ڈالر دیں گے یہ پھر چپ ہو جائیں گے. قرآن اس لیے انہوں نے جلایا ہے, ورنہ ایک چودھری کا گھر ہو اس کے باہر کوئی کوڑا نہیں پھینکتا تو سوا مسلمان ہو اور ان کا قرآن جلا دیا جائے, یہ ممکن ہے؟ یہ ہیں سچی باتیں, یہ ہیں باتیں جو جناب اوے جھلیا 80 تا 313 ہوئیے, 1000 لمحے پا کے رکھ دئیے. آخری سلطنت خلیفہ عبدالحمید ثانی دی این لڑکھڑانی ہوئے تے فرانس ڈرامہ بڑھائے. اے فرانس آج نہیں کر رہا, فرانس کافی دیر تو کر رہا, اور ٹیسٹر لاندین کہ ہجے باقی ہے کہ نہیں کوئی غیرت, لیکن نکال کے اندر وہ فاقہ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. لاؤ تسی زور روح محمد بدن چکڑن واسطے, لیکن اللہ بھی اپنے حبیب دے ایسے عاشق پیدا فرماندہ رہے گا جڑے دوبارہ روح محمد اس امت دے دلوں وچ پا دیں گے. اور قرآن کی بات کس نے کرنی تھی, کس نے بتانا تھا؟ جن کو دیکھ کے بھی اقوام متحدہ میں قرآن نہیں پڑھنا آیا, وہ جی ہم نے اقوام متحدہ میں, میں کہا وہ اقبال کہتا ہے فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ, فریاد سے شیرینیو پرویزی افرنگ. اقبال کہتا ہے تجھے ان کفن چوروں سے امید ہے کہ یہ تیرے قرآن کی بات کریں گے, یہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے, یہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے. بات رکی تو نہیں, کشمیر بھی انہوں نے لے لیا, پھر بھی تمہیں ڈالر دیے اتنے اور تمہیں سود کے نیچے دبایا. تم قرآن کی حفاظت کر کیسے سکتے تھے جو قرآن کی مخالفت کے میں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ 75 سال اس ملک میں جنگ چلا کے رکھیں, جو ملک اور قوم کو سود کھلائیں, وہ قرآن کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ قرآن کی حفاظت تو وہ کر سکتے ہیں. حضرت کہتے ہیں جی چینج کیسے آئے گا, ہم تبدیلی. میں نے کہا اسلام تبدیلی نہیں لاتا, اسلام آ کر کہتا ہے کہ سدھے ہو جاؤ بس. ہاں اسلام کے اندر تبدیلی تبدیلی تبدیلی, کون سی تبدیلی؟ میں نے کہا تبدیلی دیکھنی ہے, ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں. حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز صرف خلیفہ بنے, خلیفہ, اور خلافت کا اعلان ہوا, سرکاری لیٹر پر اعلان جاری ہوا, مسجد میں بیعت ہوئی, مسجد کے دروازے پر آئے تو سرکاری بگیاں اور گھوڑے اور استبل سارا کچھ لے آئے. انہوں نے کہا جناب, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا یہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں, خلیفۃ المومنین بن گئے ہیں, امیر المومنین بن گئے ہیں, آپ کے لیے یہ پروٹوکول ہے. آپ نے فرمایا چلو اس کو لے جاؤ واپس بیت المال میں, یہ قوم کا مال ہے. عمر بن عبدالعزیز اپنے پاؤں پر چل کر گھر سے آیا تھا, امیر المومنین بننے کے بعد بھی پاؤں پر چل کر واپس چلا جائے گا. یہ پہلا قدم ہے. اگلا سنیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے اور آپ کے گھر بادشاہ کی بیٹی ہے, عبد الملک کی بیٹی ہے, ہیں جی, اور عبد الملک کی اور بادشاہ وہ حقیقی طور پر بادشاہ ہیں, ایسے بادشاہ نہیں جن کو جناب پلیٹ لیس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, ایسے بادشاہ نہیں, وہ حقیقی طور پر بادشاہ تھے. بادشاہ کی بیٹی ہے, گھر گئے, کہا آپ کی جو زوجہ محترمہ ان کا نام فاطمہ ہے. آپ نے کہا فاطمہ تمہیں عمر چاہیے یا مال و دولت چاہیے؟ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں, اگر مال و دولت رکھنا ہے تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے, اگر تم نے جناب عمر رکھنا ہے تو یہ مال و دولت سارا قوم کے خزانے میں جمع کرانا پڑے گا. ادھر آئے دیکھ, کہتے ہیں جی اسلام کیسے آئے گا, مولویوں کو کیا پتا ہو جناب, اور یہ کیا ہوتی ہے جناب, اکانومی کیا ہوتی ہے. میں کہہ دے رہا دیکھ نظام کیسے درست ہو رہا ہے. یہاں ایک مشیر بنے تو جناب گاڑیاں بھر کے قالینوں کی, لائٹوں کی, جنریٹر اور سامان, صوفے اور جناب پردے اور بھر بھر کے جناب کھانے پینے کے سامان. کیا ہے جی مشیر صاحب صبح بنے ہیں, ان کے گھر کے در و دیوار روغن ہو رہے ہیں. کیا ہے جی ایک مشاورت ملی ہے, ایک وزارت ملی ہے. ادھر دیکھ اسلام تخت پہ آیا ہے, دین تخت پہ آیا ہے. اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ اگر مال رکھنا ہے تو پھر عمر نہیں رکھنا. انہوں نے کہا جی مجھے عمر چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ مال ابھی فوراً کے فوراً لدواؤ اور فوراً بیت المال میں پہنچاؤ. ادھر اسلام آیا ہے, سارا مال جو گھر میں ہے وہ جناب پیک کرا کے اور لوڈ کرا کے بیت المال کے اندر جا رہا ہے, بیت المال کے اندر جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب عمر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جناب اسلام تخت پر ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا, کہا ڈی سی کو, اس وقت کوتوال ہوتے تھے, آپ نے جناب ان کو پیغام بھیجا کہ جتنے بھی بڑے شہزادے ہیں جن کے پاس سرکاری جاگیریں ہیں, جن کے پاس سرکاری الاٹمنٹ ہے, اور وہ
جن کے جناب اے ٹی ایم جہانگیر ترین جیسے ہوں، وہ کہتے ہیں میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا۔ میں کہا جس میڈیا کے اشتہار ملک ریاض چلاتا ہو وہ میڈیا ہمیں کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ تو قوم کی ناشتی بیٹیاں ہی دکھا سکتا ہے نا، وہ قوم کے غیرت مند بیٹے نہیں دکھا سکتا، وہ کبھی بھی نہیں دکھائے گا۔ ہاں ایک لرد فرنگی نے کہا آواز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر۔ کہنے لگا اس نے لارڈ میو نے ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ ان کو غیرت مند مسلمانوں کی بات نہیں کرنے دینی، ان کو اس دین کی بات نہیں کرنے دینی، وہ دین کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، ان کو اس دین کی طرف نہیں آنے دینا۔ ان کو جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات، ان کو ادھر پڑھانا ہے۔ جناب ترقی نہیں ہو رہی، مولوی سائنس کے خلاف ہے۔ میں نے کہا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ہمارے جناب قائد ملت اسلامیہ سے سوال ہوا، انہوں نے کہا آپ سائنس کے خلاف ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، اس پاکستان کا سب سے بڑا سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان تھا، تم نے اس کو بند کر کے رکھا ہے، میں نے اس کے ہاتھ چومے ہیں، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں نے اسلام کو طاقت بخشی ہے، پاکستان کو طاقت بخشی ہے۔ جن کے ہاں سرکاری زمینیں سب کو بلا لو، سارے آ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے آنے لگے، جناب وہ کوتوال لکھتا گیا یہ فلاں بن فلاں، وہ کہنے لگا میں شہزادہ 18,000 شہزادہ اور فلانا شہزادہ 10,000 ایکڑ کا مالک، لاکھ جرب کا مالک، یہ باغات میرے نام، یہ زیتون کے، یہ انگور کے، یہ سیبوں کے، یہ سرکاری باغ، یہ سارے میرے نام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے سارے وہ جو معاہدے ہوئے تھے پہلی حکومتوں کے ساتھ، کوئی کپڑے پر تھا، کوئی کاغذ پر تھا، کوئی درخت کی چھال پر تھا، کوئی چمڑے کے اوپر تھا، وہ سارے جمع کرتے رہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ساروں کے جمع کر چکے، آپ نے فرمایا چلو بھئی عشاء کی نماز اقامت کہو، انہوں نے اقامت کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر جامع مسجد اموی میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس طرف سے سارے معاہدے نکالے اور اس طرف سے کینچی نکالی، سارے ایک ایک رکھ کے کاٹ دیے۔ آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ، یہ قوم کے غریبوں کا مال ہے، تمہارے بدماشوں کا مال نہیں، چلو سارے بھاگ جاؤ۔ ایسے قابو آتی ہے بیوروکریسی، ایسے قابو آتا ہے جناب زمانہ، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے خود جو اپنی جیب میں نہیں ڈالنا تھا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے کسی 2 نمبر بندے کی خود جو سفارش نہیں کرنی تھی، آپ نے فرمایا چلو سارے بھاگ جاؤ۔ جو حقیقت میں شہزادے تھے، جن کے پاس اربوں کی جائیدادیں تھی، صبح وہ فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اسلام آ گیا ہے۔ ہاں اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب تم اربوں کما کے بیچ میں کروڑوں جناب این جی اوز کے نام پہ دے دو، اسلام یہ نہیں کرتا۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے جناب سرکاری جو ہے نا وہ غلام بلایا، سرکاری مال اور مویشی بلائے، سارے گھوڑے اور جناب بھیڑ بکریاں اور اونٹ منگوائے، فرمایا جاؤ اس کو فلانی سرکاری چراگاہ میں لے جاؤ، اور کیا نصیحت کی؟ فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو قریب نہیں آنے دینا۔ جو غریب ہیں، جن کے پاس 10-10 8-8 15-15 20-20 بکریاں اونٹ ہیں، جانور ہیں، گائے ہیں، ان کو سرکاری چراگاہ میں چلنے دینا۔ وہ غلام کہنے لگا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو کیوں نہیں دینے دینا؟ ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں، اور حضرت عثمان ابن عفان حضرت عثمان ہے جناب، جن کو ذوالنورین ہے، جن کے گھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ہیں، جو خلیفہ سوم ہیں اور جناب اتنی شانوں کے مالک۔ انہوں نے کہا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کیوں؟ فرمایا ان کے پاس بڑا مال ہے، ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، ان کے پاس بڑے سونے اور چاندی ہیں، اگر ان کا مال مر بھی گیا تو یہ سونے اور چاندی پر گزارا کر لیں گے، لیکن عمر کو گوارا نہیں ہے، جس کے پاس 10 بکریاں ہیں، اگر وہ بھوکی مر گئی تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ ہے اسلام، کہ اسلام امیروں اور بادشاہوں اور شہزادوں کو نہیں نوازتا، اسلام غریبوں کو نوازتا ہے۔ لیکن کیا ہے، قوم بھی جناب کھڑی ہو جائے۔ آج کیا وہ بھیڑیا جناب بوڑھا ہو جائے نا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھیڑیا بوڑھا ہو جائے، اس کے دانت گر جاتے ہیں، اس کے دانت گر جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے۔ لیکن نواز شریف ایسا بھیڑیا ہے جس کے دانت بھی گر چکے ہیں، لیکن اقتدار کی لالچ نہیں گئی، ابھی تک اقتدار کی لالچ نہیں گئی، پھر آ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں قوم کے لیے مسیحا بن کے آ رہا ہوں۔ میں کہا یہی قوم کرونا میں غریب مرتا رہا، جناب سیلاب میں مرتے رہے، زلزلوں اور آفتوں میں یہ قوم پستی رہی، تیری جناب وہاں KFC اور برگر اور لندن کی ہوائیں کھاتا رہا، اب تجھے قوم کا درد اٹھ گیا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، اور قوم کو بھی یہ جا کر گھر گھر
دستک دے کر بتائیں. انہیں کہے 75 سال ہو گئے ہیں, تمہیں نالی کے نام پر لوٹا, تمہیں روڈ کے نام پر لوٹا, تمہیں ترقی کے نام پر لوٹا, تمہیں جناب تبدیلی کے نام پر لوٹا, اب آ جاؤ حضور کے دین کی طرف واپس. اور اگر حضور کے دین کی طرف واپس آ گئے تو پھر بنے گا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ جنہوں نے ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں دیے تھے, اللہ نے ان کو کیسر و کسرا کی نعمتیں دی. اور اسلام کا اپنا اصول ہے, اسلام کنڈ نہیں لگن دینا, اسلام امتحان ضرور لینا, ڈاڈے امتحان لینا. حضرت بلال حبشی نو اسلام نے کٹوایا پہلے, اور اسلام نے کٹوایا, احد نے کٹوایا, اسلام نے کٹوایا پہلے کعبے دی گلیاں, لیکن ایک دن بلال حبشی نو کعبے دی چھت تے بھی کھڑا کیتا. ہاں, اسلام کچے گھڑے نہیں لینا, او جی آج کوئی ہوا چلے, او جی اس طرح ہو گیا, نہ اسلام بندے کھڑکا کے لینا. اور بابا جی نے بھی اپنے کارکن کھڑکائیں, کدی فیض آباد, کدی وزیر آباد, کدی ناموس رسالت واسطے, کدی ختم نبوت واسطے. اس طرح مقام نہیں ملتے جناب کل 2 دن کہیے کہ جناب صبح حضور دا دین تخت تے آ جائے گا. نہ اسلام کیویں کردا؟ بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, ایچے بولا جابیز. اقبال کہندا اسلام چودھریاں دے پیراں 'چ نہیں پیندا, جے چودھری آ جان تو انہاں نو فاروق اعظم بنا دیندا, انہاں نو عثمان غنی بنا دیندا, انہاں نو خالد بن ولید سیف اللہ بنا دیندا. اور اگر نان تو پھر کی کردا؟ بلال از حبش, بلال نو حبشے چو بلاندا, صہیب از روم, صہیب نو روم چو بلاندا, سلمان از فارس, سلمان نو فارس بناندا, ابو لہب نو گھر ہوندیاں بیگانہ کر دیندا, تبت یدا ابی لہب و تب کر دیندا. اور اسلام جڑا او اپنی پاور آپ رکھدا, لہذا آ جاؤ واپس. سارے نو کہنا اج بھی آ جاؤ حضور دے دین نال لگ جاؤ, بچہ آخری سانس تک مولت جے, آؤ حضور دے دین نال لگ جاؤ. تسی سارے آزما لے, نیلے بھی آزما لے, پیلے بھی آزما لے, تیر بھی آزما لیاں, پتنگاں بھی آزما لیاں, بلے بھی آزما لے. ایک باری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین بھی تختے آن دیو. پھر کسی دی جرت ہے کہنے جی ملک ڈیفالٹ کر دے گا. میں کیا او قوم جڑی جناب 2.5% زکات دے وے رمضان وچ, پھر فطرانہ بھی دے وے, پھر وڈی عید آوے جناب لکھاں روپے دی قربانیاں بھی دے وے, پھر جناب اگے پورے سال کوئی دروازے دے اوتے آ جاوے اس نو جناب صدقہ و خیرات بھی دے وے, کسے نو اپنے دروازے تو خالی نہ بھیجے. جناب پاکستان دے اندر ہر چوک شاہراواں دے اندر جناب غریبہ دی امداد ہوئے, جو بھی مشکلات آ جان قوم دے اوتے, قوم لکھاں اور کروڑا روپے سیلاب آ جاوے, کروڑا روپے ارباں روپے قوم دے وے انہاں دے نام تے, او قوم نو جناب اس دے ذمہ داران جا کے IMF دے دروازے تے کھڑے ہو جاندے کی جی سانو ڈالر چاہیے, اوے ڈالر تہانوں چاہیے, اس قوم نو عزت اور امن چاہیے. عزت امن ڈالر نال نہیں لبدا, او حضور دے دین نال لبدا. اور قرآن دی عزت دا انہوں نے کس طرح پتہ ہوئے جنہوں نے کدی ساری زندگی بھی قرآن کھول کے نہ دیکھا ہوئے, ہیں جی, جنہوں نے پتہ ہی نہ ہوئے قرآن کی ہے, جنہوں نے جناب کدی سمجھے ہی نہ ہوئے کہ قرآن کی ہے, وہ ہمیشہ جناب وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن, اقبال کہندا وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن, پرکار و سخن ساز ہے, نمناک نہیں ہے. اقبال کہندا اس آنکھ درد نہیں آ سکتا, اس آنکھ آنسو نہیں آ سکتا, حضور دی محبت وچ آنسو نہیں آ سکتا, قوم دے درد وچ آنسو نہیں آ سکتا. قوم دیا بیٹیاں اپنیاں چھوٹیاں جناب باواں اپنی بچیاں لے کے نہراں وچ چھالا مار دیا رہیاں, اودے تے تانوں رونا نہیں آیا. اج 2 ہتھکڑیاں لگیاں تے رونا آ گیا, اج جناب 2 دن انتقام دے آئیں تے رونا آ گیا. اوئے اگر تہانوں قوم دا درد ہوندا تے تسی اس حد تک جاندے ہی نہیں. جناب جدو قوم دے بچے لبیک یا رسول اللہ اور قوم دے نوجوان تاجدار ختم نبوت دے نعرے لاندے ہویا اس پاکستان دے روڈاں تے خون نال نہاڑے گئے, اودے تے تہاڈی آنکھیں جھجو نہیں آیا. آج صرف ایک دھکا لگیا, ایک جناب 4 دن جیل آ گئی, آنکھیں جھجو لگ گیا, لیکن کوئی بات نہیں, اسی تو انہاں دے وارث ہاں. ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. اس واسطے شکایت نہیں ہوندی ورنہ تا بندہ باہر آ کے روندا, ورنہ تا بندہ باہر آ کے حال پاندا. شکایت کیوں نہیں ہوندی؟ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. حضور تے دامن رحمت نال وابستہ ہونا پیندا. آج بھی آ جاؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ, اور جڑے دائیں بائیں جناب چھاڑا مار دین اور جناب دائیں بائیں بیخ دین کہ انہیں نال لگ جائیں گا. کتنے دن زندگی؟ 4 دن زندگی, 5 دن, 8 دن, سال, 10 سال کتنا جی لو گے؟ آخر تے تسی پکڑیا جانا نا, آخر تے تسی آنا حضور دے دین وال. اور اگر حضور دے دین نال خالص ہو کے لگ جاؤ تو پھر حضور دا دین کردہ کی ہے. پھر تا جناب حضرت مولا کائنات فرما دین ایک بالشت قالین کسرا دا میری ملکیت چایا,
میں 70,000 درہم فروخت کیتا. اور حضرت عمر دے زمانے کیسر و کسرا دیا نعمتاں مسجد نبوی دے دروازے پہ رہندیاں سن. اور صحابہ کہندے سن کہ یا اللہ اسی تیری رضا واسطے سارے عمل کیتے ہیں، کدھر تو سانو دنیا تے نہیں صلہ دین لگ پیا. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. اور پوری قوم، پوری پاکستانی قوم آج بھی تو انہاں بھیڑیاں کو امید ہے، انہاں جناب کفن فروشاں کو امید ہے، انہاں وطن فروشاں کو امید ہے کہ ٹھیک کرن گے. کدی نہیں ہو سکتا. اقبال پھر کس طرح ہو سکتا؟ کہنا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگ و ساز کائنات از عشق اوس. اور اقبال کہتا جے امت مسلمہ دوبارہ اپنا کرو فر چاندی، نشاط ثانیہ چاندی، تو پھر اس کو حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہونا پینا. اور انہوں نے کی پتا ہوئے قرآن دی عزت کیے، ہیں جی قرآن کیے انہوں نے پتا جڑے ساری رات قرآن پڑھن کہن ہاذا کلام رب العالمین، ہاذا کتاب رب العالمین. حضرت اکرمہ جدو قرآن دے نفاذ دی واری آوے، جدو قرآن دی عزت دی واری آوے، تو پھر حضرت اکرمہ جنگ جرمو کے چھاڑ مار کے سب نے پہلے تھلے آ جان. آپ نے فرمایا آج موت تے بیعت کرو، زندہ کوئی واپس نہیں جائے گا. اس قرآن دی واری آ گئی. اور انہوں نے کی پتا ہوئے اقبال کہتا، اقبال نے ایک بند بنیا شرف النساء گورنر عبد الصمد، شرف النساء دی بیٹی سی، وہ سجے پاسے قرآن اور کھبے پاسے تلوار رکھ کے پڑھتی سی. اس دی والدہ انہوں کہنے لگی ایک ہی طریقہ کار ہے قرآن پڑھن دا، بھئی ادھر قرآن رکھ دی نال تلوار رکھ دی. انہیں بڑی قیامت تک مسلمانوں واسطے کیا خوب بات کی تھی. انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن، انہیں کہا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تاکہ تلوار نو ظلم دے نہ چلن دے، اور تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرتا رہے. لیکن جنہ کو تلواران وہ بھی جناب اپنے میزائلوں پہ لکھ رہے ہیں یہ ہتھیار امن کے لیے. میں نے کہا ہتھیار امن کے لیے نہیں ہوتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ کہنا ہے انہاں دے ذریعے اللہ اور اپنے دشمن، اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں اور اپنے دشمنوں ڈراؤ. تسی کہتے ہو جناب امن کے لیے، اگر تم دنیا میں امن کے لیے چاہتے ہو تو پھر اس کے اوپر لکھو کہ یہ ہتھیار سید العالمین کے لیے ہے، یہ ہتھیار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یہ ہدف قرآن کی عزت کے لیے ہے. پھر دیکھنا دنیا میں کس کی ضرورت ہو. یار سائیاں والے ہون انہاں بائبل جلن دیتی سویڈن وچ، انہوں نے پتا کہ انہاں پیچھے جناب وہ کھڑے تورات بھی نہیں جلن دیتی انہاں پیچھے وہ کھڑے تے قرآن اتنا لاوارث ہو گیا. میں قوم کو پوچھتا کہ بیٹیاں قرآن دے جناب اس طرح قرآن پکڑ کے تھلو بیٹیاں گزارنی آسانن. قرآن دے قاریاں نو پوچھتا کنا دے کے جناب پوری رات قرآن پڑھنا. یار اسی سارے حافظ قرآن تا ہے ماں، محافظ قرآن کتھے؟ وہ قرآن لا ریب فیہ ھدی للمتقین جس کے بارے اللہ کہتا ہے اس سے شک ہی کوئی نہیں، اس دی حفاظت نہیں کس نے گل کرنی. اقبال کہتا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہتا اٹھے کھڑا ہو مسلمانہ، اپنے حرم دی خود حفاظت کر، حضور دے دامن وابستہ، دامن کرم نہ وابستہ ہو جا. پھر کی ہوئے گا؟ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. یہی زمین تھی، یہی آسمان تھے جن پر ہمارے بڑوں نے 1000 سال حکومت کی یہاں پر برے صغیر میں. آج ہم ڈالروں کے لیے رو رہے ہیں، نہ دنیا میں کہیں عزت، نہ پاسپورٹ کی عزت، نہ کسی بات کی عزت. کیوں جی؟ ان کے پاس ان کی یہ تو مانگنے والے ہیں. آج تو سعودیہ جیسا اسلامی برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں بتاؤ، ہم اپنی شرائط پر تمہیں قرضہ دیں گے. اور یہ قوم دینے والی تھی، لینے والی نہیں. لیکن آج تم نے اس قوم کو قرضائی بنا دیا. یہ ملک سیکیورٹی رسک بھی نہیں تھا، یہ ملک معاشی رسک بھی نہیں تھا، لیکن آج تم نے اس دونوں حالتوں میں ملک کو شامل کر دیا. اور کیا چاہتے ہو اس قوم سے؟ اور کیا چاہتے ہو اس ملک سے؟ جاؤ جان چھوڑو. اگر تم سے ملک نہیں چلتا تو حوالے کرو، تمہیں ملک چلا کر بھی بتائیں گے اور بات کر کے بھی بتائیں گے. ہمارے پاس تو سادہ سا فارمولہ ہے، اگر تم سود لینے آتے ہو، سود ہمارے پاس نہیں ہے، قرضہ دیں گے اس وقت دیں گے جب ملک صحیح حالت میں ہوگا. بس دو سے فارمولے ہیں، اور تمہیں آنا اسی بات کی طرف پڑے گا، آنا اسی دن کی طرف پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ وہ سب کو ذلیل کرے. ایک کو تو ذلیل کیا نا وزارت عظمیٰ کی کرسی سے نیچے اتار کر، اور اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو 13 کو اکٹھا کر کے ذلیل کیا تھوک کے حساب سے. وقت پر آئے گا، اس دن تک کے لیے آپ کو اور مجھے اپنے جذبوں کو جوان رکھنا ہے.
آپ کو اور مجھے اپنے جناب سینوں کو چوڑا رکھنا ہے. یار نہ ہم چور ہیں، نہ ہم بھاگے ہوئے ہیں، نہ ہم اس وطن سے کبھی عمرے کے نام پر باہر گئے ہیں کہ جناب ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، چلو 4 دن باہر چلے جائیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا جینا بھی اس وطن کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی اس وطن کے ساتھ ہے. آپ کا یہ پیغام اور آپ کے یہ جذبے جب تک جوان رہیں گے اس وقت تک حضور کے دین کو تخت پر آنے سے روک کوئی نہیں سکتا. آخری بات جاؤ، اب گلی گلی میں نکل جاؤ، نگر نگر جاؤ، گھر گھر دستک دو. انہیں کہو بس وہ بہت ہو گئی، 70 سال تم حضور کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اب حضور کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جاؤ اور گھر جا کر سونا نہیں ہے، بلکہ اب جا کر گھر والے بھی پوچھیں انہوں نے کہا کیا ہوا، انہوں نے کہا میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لے کر آنا ہے، اور انشاءاللہ آئے گا حضور کا دین. اور ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. واخر دعوانا الحمدللہ.